نماز کی اہمیت آ رہی ہے کہ نماز اور جو ہے وہ توحید اور رسالت کے بعد ایک اہم اسلام کا رکن ہے. یعنی پہلے تو توحید ہے، ایک اللہ، پھر رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور اس کے بعد جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور نماز کے بعد جو اہم فریضہ زکوٰۃ، دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ عبادت ہے جس میں حقوق العباد انوالوڈ ہیں. اس طرح سے کہ آپ اپنے معاشرے کے اپنے ہی پسے ہوئے طبقوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مفلس نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، معذور اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محض توبہ کرنے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے کہ بس توبہ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دین میں آ گئے. اب دین میں آنے کے بعد ان کو ایک توحید اور رسالت کے بعد ان کو ایک اپنی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ کام دونوں کام کر لیتے ہیں تو پھر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا ہاتھ ان کے اوپر نہ اٹھے. یعنی کسی قسم کا تم ان سے نہ بدلہ لو، نہ تم انہیں کسی طرح جنگ میں مارو، اور ان کے جان و مال کو بلکہ پروٹیکٹ کرو، ان کو مسلمانوں کے لحاظ سے ان کو حقوق دو. یعنی جو بات میں نے آپ کو اس وقت پہلے کہی تھی نماز و زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ دیکھیں ریپیٹڈلی وہی بات آئی کہ صرف توبہ بھی کافی نہیں. وہاں بھی یہی بات کہی گئی تھی نا کہ وہ ایمان لے آئے تو کافی نہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے صرف توبہ کرنا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز اور زکوٰۃ قائم نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے بخاری میں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اسی کے سپورٹ میں یہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی تو اس کی نماز بھی نہیں دی. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ جس نے اگر زکوٰۃ ہی نہیں دی تو جو نماز بھی وہ پڑھ رہا ہے تو واللہ عالم کس حد تک قبول ہو رہی ہے، یا وہ کیسا مسلمان ہے. کیونکہ یہ تو 5 پلرز ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور یہ جو عبادت ہے روزہ. تو یہ تو پلرز ہیں نا، ان کے بغیر تو اسلام قبول کرنے میں ایک چیز پلر بھی رہ گیا تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد اور عبادات انسان جو کرے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ نقص ہوگا. یعنی ٹھیک ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کسی نے حج کیا ٹھیک ہے قبول ہو جائے اللہ کے نزدیک، لیکن آپ خود ایک منٹ سوچیں کہ حج سے آنے کے بعد بعض دفعہ لوگ نماز نہیں ادا کرتے، ہوتا ہے نا ایسا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا حج کیا ہے. تو اللہ عالم، ہم نہیں کہتے، چلو ججمنٹل ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے حج قبول بھی ہو جائے، لیکن آپ کوالٹی حج کی سوچئے کیا ہوگی.